اسلام بڑی سیدھی سادی دعوت کا نام ہے۔ یہ جو مسالے ڈالے نا بعد میں، یہ ہر علاقے والے نے اپنے، جب بریانی ہے بمبے بریانی الگ ہے، حیدرآبادی بریانی الگ ہے، وہ ہمارے میمن بریانی الگ ہے، اسی طرح اسلام کو بریانی کے مسالوں کی طرح استعمال، ایرانیوں نے اپنے مسالے ڈال دیے، عراقیوں نے اپنے ڈال دیے، اور باقی کچھ بچہ مہنگائی مار گئی، ہندوستانیوں نے اپنا مسالہ ڈال دی۔ اسلام کی تعلیم اور اسلام کا جو کریڈٹ ہے، ایڈوانٹیج ہے جو، وہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم بڑی سیدھی سادی ہے۔ تمہارا ایک خالق ہے، اس نے تمہیں پورے اختیارات کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، تم جو چاہو ظلم کر سکتے ہو، جتنا کسائی پن کرو، یہ جو ہم کہتے ہیں جو وہ بچیوں کو مار دیا 3 سال کی 5 سال کی، وہ چھینتے ہوئے گولی ماری بچہ مر گیا، یہ سارا کچھ کرنے کا ہمارے اندر بھی موجود ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہمیں اجر ملے گا کہ اس حیوان کو ہم نے قابو رکھا۔ ہم جبرائیل ہوتے تو اجر کوئی نہیں، جبرائیل بڑا نیک ہے لیکن اس کا امتحان کوئی نہیں، لہذا اجر بھی کوئی نہیں۔ اسی طرح جو ہم میں سب سے زیادہ نیک بندہ ہے، جب صحابہ کے واقعات، وہ سب نیکی کرنے کی استعداد بھی ہمیں دی گئی ہے۔ جس طرح بطخ کا ایک بچے کو تیرنے کا دے کہ وہ انڈے سے نکلتا ہے تو جا کے چھلانگ مارتا اور تیرنا شروع کر دیتا ہے، کہیں اس کی کلاسز نہیں ہوتی، اسے پتہ میں نے تیرنا ہے۔ مرغی کا بچہ جو ہے وہ دوڑ کے جاتا ہے دانے کی طرف، اس کے اندر ہر مرغی کے دانے بچے کے اندر لکھا ہوا کہ دانا کھانا ہے، وہ دانا کھانا ہے۔ وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ گائے کا بچہ اٹھتا ہے، سیدھا تھنوں کی طرف جاتا کہ نہیں جاتا، اس کی کوئی کلاسز ہوئی ہیں، وہاں اس کو دکھایا گیا بنا بنا کے سکیچ کے، دیکھو یہ گائے ہے، یہ اس کی 2 ٹانگیں پیچھے ہیں، 2 ٹانگیں آگے، یہ تمہاری امی ہے، اور پچھلے تھنوں کے اندر جو ہے وہ تمہارے لیے دودھ رکھا گیا ہے، اس کے اندر رکھا گیا ہے۔ یہ جیسے آپ کو موبائل ملتا ہے نا، کچھ ایپس اس کے اندر آلریڈی ہوتی ہیں، اسی طرح وہ ایپس فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ ہر انسان کے بچے، چاہے وہ ہندو کے گھر پیدا ہو، چاہے وہ عیسائی کے گھر پیدا ہو، چاہے وہ مسلمان کے گھر پیدا ہو، اس کے اندر ہوتی ہیں، اور انہی کی بنیاد پر قیامت کے دن اس کا محاسبہ ہو۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ جو میں ہندو کے گھر پیدا ہو لہذا میں ہندو رہا۔ یار تمہارا باپ کھوتی پہ سفر کرتا تھا، چمڑا بیچتا تھا، تو آج دبئی میں بہت بڑا شاپنگ پلازا بنا کے ادھر چین آف بزنس کمپنیز تم نے ادھر شروع کیا ہوا ہے، وہ تم نے باپ کو فالو کیوں نہیں کیا؟ وہاں تم نے عقل استعمال کی ہے کہ یہ باپ کر رہا کاروبار، یہ کرنے والا نہیں ہے، مجھے آگے نکلنا ہے۔ اسی طرح جب بالغ ہو جائے، بلوغت سے پہلے ہندو کا بچہ مر جائے، عیسائی کا مر جائے، یہودی کا مر جائے، جس کا بھی مر جائے، وہ جنت میں جاتے ہیں، وہ پاک صاف ہے۔ بالغ ہونے کے بعد یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ری وزٹ کرے، جس طرح پاسپورٹ الگ ہو جاتا تھا بچے کا، بالغ ہوتے ہیں اس کا 12 سال ایج ہے جتنی بھی انہوں نے رکھی ہوتی، اسی طرح ایمان اب سیپریٹ ہو گیا۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے باب توبہ میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اپنے اس جدی پشتی سمن بکمن عمی ایمان سے توبہ کرنی چاہیے، اور خود سے خدا کو ڈھونڈنا چاہیے، اور اپنے قلب پر اس کا نزول کرنا چاہیے، ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیے اسے سیپریٹ۔ تب ہم اب جی تو مر جائیں گے، ہم نے زمانے کو فیس کرنا ہے، اپنا ایمان ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ ملحد کیوں ہوئے ہم؟ مولوی صاحب نے سوچ کو منع کر دیا۔ جتنے ہم سمجھتے ہیں ہم 100% اپنے اس پر ہیں، اسی طرح ہندو بھی سمجھتا ہے، عیسائی بھی سمجھتا ہے، سکھ بھی سمجھتا ہے، تو حساب کس پر ہوگا؟ ان تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ اے اللہ ہم تو تھے ہی مشرکوں کے گھر پیدا ہوئے، انما اشرک آباؤنا من قبل، ہم تو جدی پشتی بریلوی ہیں، ہم تو جدی پشتی مزاروں کو سجدہ کرنے والے تھے، میرے باپ دادا یہی کرتے تھے، تابعداری کا تو حکم تو نے دیا تھا، ہم نے ان کی تابعداری میں سارا کچھ کیا ہے۔ اللہ نے کہا نا، یہ بہانہ میرے یہاں نہیں چلے گا، تم میں سے ہر ایک الگ روح ہے، اور تم میں سے ہر ایک کی روح سے میں نے اپنی توحید کا اقرار دیا ہے۔ الست بربکم قالوا بلا، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، بالکل۔ ان تقول یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم توحید سے غافل تھے۔ یہ خدا کی تلاش ہے جو انسان کو بھٹکاتی ہے، وہ مجبور ہے کہ کسی کو ایڈمنسٹریٹر بنائے، بطور خدا اس کو اخذ کرے، اصلی والے کو نہیں کرے گا، درخت کو کر لے گا، سانپ کو کر لے گا، بندر کو کر لے گا، کسی نہ کسی کو خدا بنانا انسان کے اندر کی طلب ہے، یہ فطرت اللہ ہے، تم نے تلاش کیوں نہیں کی؟
اور جو تلاش میں نکلے ابھی سوچ میں تلاش میں ہیں ان کا کیس الگ ہوگا. یہ سوچ ضائع نہیں جاتی. کیا کہتے ہیں کہ وہ جی ایک گھڑی کی سوچ 70 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے. اس لیے جو ابھی تلاش میں ہیں منزل پہ نہیں پہنچے لیکن تلاش میں ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو الیکشن کا جو جہاں ووٹ کاسٹ کرتے ہیں پولنگ اسٹیشن اس کی حدود میں آ گئے تو ٹائم ختم بھی ہو گیا تو ان سے کاسٹ کروایا جائے گا. آپ بینک کے اندر ہو گئے, بینک والوں نے مین گیٹ بند کر دیا, ٹائم 4 بھی ہو جائیں جتنے بندے اندر ہیں ان کو ڈیل کر کے انہوں نے چھوڑنا ہے. جو تلاش میں نکل گئے ہیں وہ بھٹکے ہوئے نہیں کہلائیں گے, تلاش میں لکھے جائیں گے. اس لیے کہا گیا کہ جو غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں ان کو بھی تحفظ دینا ہے. اللہ پاک کہتا ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کو حکومت نہ دیتے, اگر اللہ کچھ لوگوں کے خلاف کھڑا نہ کرتا, لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. تو یہ گرجے, یہ صومعے, یہ سینگاگ, یہ مسجدیں, یہ مندر, یہ سارے ڈیمولش ہو جاتے, ہدمت, ڈیمولش کر دیے جاتے. ان کو کیوں تحفظ دیا گیا؟ کہ ان گھروں میں وہ لوگ پہنچے ہیں جو میری تلاش میں ہیں. غلط جگہ پہنچے لیکن مجھے تلاشتے ہوئے گئے وہاں. نیچرل موت مریں گے وہ تو الگ بات. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں اگر کوئی نصیحت پکڑنا چاہتا تو پکڑ سکتا تھا؟ تو پتہ چلا کہ یہ عمر بھی ایک دلیل ہے. ایک لڑکا 20 میں 25 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تو یہ عمر ہی پاگل ہوتی ہے, کسی چیز کو بندہ سیریس لیتا ہی نہیں. لہذا اس کے لیے ایکسکیوز موجود ہے کہ اللہ پاک میں بس جنون کی عمر تھی. لیکن ایک بڑا 60 سال کا ہو گیا یار, 65 سال کا ہو گیا ہے, ابھی بھی اسے در نہیں ملا. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا. چکھو آپ, تم نے عقل کو استعمال نہیں کیا. امام غزالی کہتے ہیں کہ خود سے رب کو تلاش کرنا چاہیے. خدا سے تبھی محبت ہوتی ہے جب خود تلاشا ہوا ہو. آپ کو کوئی اپنی گاڑی میں بٹھا کے ساتھ لے جائے تو بھائی 10 دفعہ بھی لے جائے آپ کو اس کی لوکیشن یاد نہیں رہتی. لیکن جب آپ خود تلاش کر کے اس کے پہنچتے ہیں نا گھر, تو پھر نہ صرف آپ کو یاد رہتی ہے, آپ دوسروں کو بتانے کے بھی قابل ہوتے ہیں. ہم مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے کوئی سوال کر لینا کہ کیوں مسلمان ہو, تو ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں. اس لیے کہ ہم دلیل پہ مسلمان ہوئے ہی نہیں. دلیل سے ہمیں سوچنا ہی نہیں دیا گیا. کیا مولوی صاحب سے پوچھیں آپ غصہ کر جاتے ہیں, تو مرتد ہو, تم ملحد ہو گئے, اور بھائی صاحب اس بچے کو سنبھالو اپنے کو, یہ تو کافر ہو گیا, یہ تو حدیث پر سوال اٹھاتا ہے, یہ تو فلاں کال. بھائی صاحب وہ بیمار ہے, تم نے اسپتال کھولا ہوا ہے, اور بعد ایک چوکیدار بھی کھڑا کیا کہ اسپتال میں اگر کوئی مریض ہے ٹانگیں توڑ دو اس کی. یہ ایسے لوگوں کے لیے مولوی بنائے گئے تھے, تم ان لوگوں کو قریب نہیں آنے دیتے. سوال اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اس کا حق آپ سے نہیں پوچھے گا تو جا کے سادھو سے پوچھے گا. سب سے پہلی تو بس سوچیں, غور کریں. ہم بھی ان مراحل سے گزر کے آئے, لیکن جب قرآن کا دامن پکڑا ہے اور دیگر کے تقدس سے بالا تر ہو کر سوچا ہے, یہ تقدس ہے نا, یہ بہت بڑا ایئر لاک ہے. یہ بند ہو جائے تو آپ ٹینکی بھر بھی دیں ڈیزل کی, علم کی, تو کام نہیں آتا. تقدس ایسا ایئر لاک ہے کہ چونکہ فلاں نے کہہ دیا ہے, بھاشا یہ جھوٹ بھی سچی سمجھو, نہ سمجھنے والی نہ عقل میں آنے والی بات بھی تم قبول کر لو, اس لیے کہ فلاں نے کہا ہے, اور ان کو تفاسیر میں ڈال کے قرآن کا حصہ بنا دیا گیا. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, جب قرآن پڑھو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. وہ جو اسپتالوں میں ڈاکٹروں کی ایک بیماری ہے, کیونکہ وہاں دوائیوں کا چال چلن ہوتا ہے اور قسم قسم کے مریض آتے ہیں, تو ایک ڈاکٹر ڈیزیز ہوتی ہے جو صرف میڈیکل اور پیرامیڈیکل والوں کو, نرسوں کو, ڈاکٹروں کو لگتی ہے, جو ہر وقت اسپتال کے ماحول میں رہتے ہیں, اور وہ بڑی سخت ہوتی ہے. یہ جو ہمارے یہاں علماء سے, اہل دین سے جو بیماری لگتی ہے نا, وہ ڈاکٹر ڈیزیز ہے, بڑی سخت. چونکہ ہمارے مولوی صاحب جو ہے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے, لہذا بس یہ قرآن و حدیث ہو گیا. تحقیق کریں آپ عقل کو ساتھ لے کر تحقیق کریں. لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.
افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا تمہارے فہم و ادراک پر لاک لگا ہوا ہے؟ تو یہ تو عقل والوں کے لیے، اور اس کا فارمیٹ ایسا ہے کہ ہر انسان، پیدا ہونے والے انسان کے لیے قرآن حکیم عقیدہ سمجھنے کے لیے بہت آسان کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ انسان کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی اس میں تذکر تدبر کرے تو ہم نے سیکھنے کے لیے آسان بنا دیے۔ فتوے نہیں، عقیدے کی بنیاد تک کوئی ایسا فلسفہ قیامت تک نہیں آ سکتا جس کا حل قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ عقائد میں جو گنجلک ہمارے ہیں، کوئی ایسا نیا فتنہ نہیں آ سکتا جس کا جواب قرآن نہ دیتا ہو۔ ایسے ہی وہی نہیں بند کر دی گئی، اس کا اختتام نہیں کر دیا گیا۔ عقل انسانی جتنا سوچ سکتی تھی نا فتنے، وہ قرآن کے نزول سے پہلے سوچے جا چکے، اب نئے روپ میں ان کو پیش کیا جاتا۔ بوتل بدل گئی ہے، مال اندر وہی، ملحد کتنے بھی ہوں اعتراضات وہی کرتے۔ باپ دادا ہمارے کیوں نہیں ہوئے، ان کو لے کر آؤ۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، ہم جب مر جائیں گے گلی تڑی مٹیاں ہڈی بن جائیں گے، مٹی اور کوئی ہمیں اٹھائے۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، جب ہم مر کے ہڈیاں اور مٹی بن جائیں گے تو پھر ہم اٹھ کے بدلہ ہم سے لیا جائے گا، جزا سزا ہوگی۔ یہ ساری چیزیں پہلے کہیں نہیں جا چکی قرآن میں، کوئی نئی چیز نہیں سوچی جا سکتی۔ سب سے پہلے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اس کے بعد قرآن حکیم جو چیز دیتا ہے، قرآن حکیم کو کیسے کہتے ہیں کہ آپ خالی ذہن ہو کے پڑھیں۔ سارے جو پہلے آپ نے انسٹال کیے ہوئے نا، فلاں مولوی صاحب کی باتیں، فلاں کا تقدس، فلاں، اس سب کو سائیڈ پہ رکھ کے خود بطور اپنے اس قرآن کو پڑھیں کہ اللہ پاک مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے راہ دکھا دے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ وعدہ کرتا ہے جو ہماری راہ چلے گا، کوشش کرے گا، ہم اس کا ہاتھ پکڑیں گے۔ انسان جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں اس پر، ان اثرات سے نکل کر اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے ہدایت۔